أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ظافر جن کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ میر انیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو ایک اردو مرثیہ گور شاعر ہیں، اور ان کا تعلق خاندان سادات سے تھا، اور ان کی پیدائش 1803 میں گلاب باڑی فیض آباد ریاست اوتھ میں ہوئی۔ ناظرین، جہاں میر انیس ایک شاعر تھے، وہیں ایک عالم دین بھی تھے۔ میر انیس لکھنؤ کی ایک مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ میر انیس کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میر انیس جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس نے سیاہ برقعے سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہے۔ میر انیس نے سلام کہا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود چل کر یہاں پر تشریف کیوں لائی ہیں؟ وہ عورت بولی اور اس نے کہا، میر انیسی، میری منت تھی کہ اللہ پاک اگر مجھے بیٹا دے گا کہ میں اس کو دین کی تعلیم دلواؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ اپنی شاگردی میں لیں اور دین کے بارے میں سکھائیں۔ ناظرین، وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور میر انیس کی شاگردی میں آ گیا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میر انیس جب اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا لڑکا جو شاگرد تھا میر انیس کے پاس آیا اور کہا، استاد محترم، کیا بات ہے؟ آپ آج بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ میر انیس نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں، میری بیوی گھر میں اتنی بیمار ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ دنیا میں یہ ناممکن ہے، کیونکہ 1000 میل کی دوری پر شاہی باغ میں ایک پودا ہے، اگر اس پودے کے پتے لائے جائیں اور اس کی دوا بنا کر اس کو کھلائی جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہے، نہیں تو وہ ان کی طبیعت بہتر نہیں ہوگی۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، میں آپ کی اجازت سے پودا لاؤں؟ میر انیس پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا 1000 میل دور کیسے اس پودے کو لائے گا۔ میر انیس نے کہا، کیوں تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، آپ میرے اساتذہ ہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پودا لے آؤں گا۔ میر انیس نے اس بات کو مذاق سمجھا اور لڑکے کو اجازت دے دی۔ میر انیس کی نظر گیٹ پہ پڑی، لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور 2 منٹ بعد اپنی گود میں ان میں سے کئی پودوں کے پتے ساتھ لے کر آ گیا، اور پودوں کے پتے بھی بالکل تازہ تھے۔ میر انیس جلدی سے ان پودوں کے پتوں کو گھر لے کر گیا، اس کی دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دی اور وہ بہتر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا، تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ کام کسی عام انسان نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا کہ استاد محترم، اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو آپ سے خوف آتا ہے کہ آپ مجھے نکال نہ دیں۔ میر انیس نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، ڈرو مت۔ لڑکے نے کہا، استاد محترم، میں انسان نہیں جن ہوں اور ظافر جن کے قبیلے سے ہوں۔ میر انیس حیران ہوئے اور اتنے زور سے رونے لگے اور کہا کہ وہی ظافر جن جو کربلا گیا تھا۔ لڑکے نے کہا، ہاں وہی ظافر جن کا میں پوتا ہوں۔ میر انیس نے کہا، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ بہت قابل اعتماد اور مددگار تھا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اللہ رحم کرے، لیکن وہ زندہ ہے۔ میر انیس نے چونک کر کہا، کیا وہ واقعی زندہ ہیں؟ لڑکے نے کہا، ہاں، لیکن وہ عام جنوں کی طرح نہیں رہ رہی، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور وہ بالوں میں خاک ڈال کر جنگلوں میں دوڑتا گریا کرتا رہتا ہے اور صرف ایک بات کرتا ہے کہ بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا اور بازار آپ میں کوئی مواسنہ نہیں۔ میر انیس یہ سن کر بولا، ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اپنے دادا ظافر سے کہو کہ میر انیس کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔
چھوٹا لڑکا گیا اور اپنے دادا ظافر جن سے کہا، میرے استاد محترم میر انیس نے کہا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ظافر جن نے کہا کہ میر انیس کو بتاؤ، میں اس سے نہیں مل سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے ایک سوال پوچھے گا کہ آپ کی آنکھوں نے کربلا میں کیا دیکھا، اور میں اس کو بتانے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر چھوٹا لڑکا میر انیس کے پاس واپس آیا اور اس نے کہا کہ میرے دادا نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ اس سے کیا سوال پوچھیں گے کہ کیا آپ کی آنکھوں نے کربلا میں کیا دیکھا۔ میر انیس نے چھوٹے لڑکے سے کہا، ایک بار پھر اپنے دادا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر وہ اب نہیں آئے کہ میں بی بی بطول پاک کی عدالت میں شکایت کروں گا اور یوم حساب کہوں گا کہ میں نے ظافر جن کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ چھوٹا لڑکا چلا گیا اور اس نے یہ بات ظافر جن کو بتائی، اور ظافر نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس چلے جاؤ اور اپنے استاد سے کہو جمعرات کے روز شام کے وقت میں اس سے ملوں گا، اور جمعرات کی روز کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنا کام جلدی سے مکمل کیا اور ظافر جن کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، میر انیس جمعرات کی شام گنبد کے باہر ظافر جن کا انتظار کرنے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا اور جس کی پلکیں زمین کو چھو رہی تھیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ میر انیس نے سلام کیا اور کہا کہ آپ ظافر جن ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ظافر جن ہوں۔ میر انیس نے جب ظافر جن کو دیکھا تو وہ چونک گئے اور وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور اس کے بالوں میں خاک تھی، لباس پھٹا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میر انیس نے کہا، ظافر مجھے بتاؤ کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحات کیسے تھے؟ ظافر نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھ سے یہی سوال پوچھیں گے، یہی وجہ تھی کہ میں آپ سے ملنے سے انکار کر رہا تھا۔ میر انیس بولے کہ تمہیں حسین بادشاہ کا واسطہ، مجھے وہ واقعات بیان کرو۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیر علم میں مولا علی شیر خدا نے جب جنات کے ساتھ جنگ کی تو ظافر جن جو مشرف اسلام ہو چکا تھا اسے 10 محرم 34 ہجری کو جنات کا سردار مقرر کر دیا تھا۔ ظافر جن نے میر انیس کو بتایا، میں اس وقت تاج پوشی میں مصروف تھا اور اپنے چچا زاد کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ ظافر جن نے کہا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ یک دو جن روتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے مولا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے ساتھ فوج اشقیاء کے مقابلے میں بیار و مددگار نصرت کے لیے پکار رہے ہیں۔ ظافر جن نے کہا، جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے 4 فرشوں کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اسی طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھیں۔ ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لائے کھڑا تھا۔ ملک نامی نصر فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لے کر دوسری طرف موجود تھا۔ جبریل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف موجود تھے، دوسری طرف میکائیل علیہ السلام کئی ہزار فرشتوں کا لشکر لیے موجود تھے۔ فرشتہ اسرافیل، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پرہاڑ، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ 1,24,000 انبیاء السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صف در صف کھڑے تھے اور حیران و پریشان کھڑے تھے۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات اپنا دامن پھیلائے فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے حسین جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ناظرین، ظافر جن نے کہا، دوسری طرف میدان کربلا میں میرے مولا حسین زخموں سے چور چور، پیشانی زخمی اور جلتا ہوا سینہ اور پھٹا ہوا سر، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیار و مددگار کھڑے تھے۔
جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر زری کے سوراخوں سے ٹپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی ایک کی طرف بھی نگاہیں نہیں اٹھا رہے تھے۔ ظافر جن نے میر انیس کو بتایا، مجھے بھی کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں جا کر مولا کی قدم بوسی کر سکوں۔ امتحانوں کی منزل دیکھ رہا تھا، مبہوت کھڑا تھا، لیکن اچانک مولا نے سر بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا، اے ظافر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی، مولا میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے ظافر تم نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کا حبیب تجھ سے راضی ہیں اور تمہاری خدمات اور زحمت درگاہ خدا میں قبول ہوں، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ ظافر نے کہا، میں نے دوبارہ عرض کی، مولا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، تم تو اس لشکر کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات جواں مردی کے خلاف ہے۔ وہ کہیں گے کہ حسین نے ہمیں ایسی مخلوق سے مروایا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو ظافر نے کہا، میں نے عرض کی، مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اگر اس صورت میں قتل بھی ہو جاؤں تو رضائے الہی کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو مولا فرمانے لگے، ظافر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں ہے، اب تو فقط شہادت کی آرزو ہے، تم واپس پلٹ جاؤ اور اب میری نصرت کی بجائے مجھ پر گریہ کرنا اور عزاداری کرنا، تمہاری گریہ اور عزاداری میرے زخموں کا مرہم بنے گا۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔